بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر احسان کریں، ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ ہے اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ۔ ماں کی ممتا وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا جانتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو یہ اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہمارے نصیبوں کو بدل دیتی ہے، لیکن وقت کی تیز رفتاری، دنیاوی مشغلے اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم سے صرف ایک دعا کی امید رکھتی ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو صرف ایک ایصال ثواب کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی ہے جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل و خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اور کیجیے، جنت وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر ان صورتوں کا ایصال اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہتے ہیں، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنی ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحہ نکال کر 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیں، نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے بھی راحت، برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشادہ کر دیں، دل بدل دیں، جس کے ایصال کردہ صورتیں ماں باپ کے چہروں پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں۔ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے، روشنی ہے، مغفرت کی کنجی ہے۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحومین افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیں نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ ہماری زندگی میں بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون کون سی ہیں، ان کے لیے کیا اسرار ہے، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرتناک واقعات کیا ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے؟ آئیں اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سناتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں جب میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جب فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ایصال کریں؟ تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے گی۔ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، اگلے پچھلے پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصداً کیا، چھوٹا ہو اور بڑا اور پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے، جس
سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ داروں جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا تو آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کو مغفرت فرما دی ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، جہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ نصف شعبان کی شب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا دانہ بکری کے بالوں سے اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ہی ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آ کر بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے طفیل، آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھ پر رحم کر کے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیں کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالح کا جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالح کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک سر آہاں سجی اور رونے لگے، پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیو، ان سعید و پاک باز روحوں سے نماز پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے لطف نہیں ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی،
اول خدا تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بنا لے گا، اور دوسرا اس کو تندرستی عطا فرمائے گا، تیسرا فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے، چوتھا اس کے گھر میں برکت ہوگی، پانچواں اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا، چھٹا اس کا دل نرم ہو جائے گا، ساتواں پول صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، آٹھواں جہنم سے نجات پائے گا، نواں جہنم میں اس کے ایسے لوگوں کا پڑوسی نصیب ہوگا جن کی شان میں نیک لوگوں کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کا کوئی نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچایا جائے، بحوالہ مسلم شریف۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس پر حدیث کثیر شہید میں امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمان کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو، یا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ وہ 3 سورتیں یہ ہیں: سورۃ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 سورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے گا تو مردوں پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ جب بھی اپنے مرحومین والدین یا عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الملک، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 12 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے بیٹے کی گم شدگی کا ذکر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور ان دعا کا ورد کرتے رہے۔ جب حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے تو اپنی زوجہ کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئیں، راستہ صاف ہو گیا اور میں بحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم
جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کیے گئے کلمات کو دل سے اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم ہو کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم العظیم ہے، حاجت ہے، اور اللہ بڑا مہربان رحمان رحیم اور بخشنے والا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔